ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ احمد آباد گاؤں میں اسلم اور اسد نامی دو لڑکے رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ اسکول جاتے اور اکٹھے کھیلتے تھے۔ اسلم ایک شریف لڑکا تھا جبکہ اسد باطنی تھا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتا رہتا تھا۔ وہ کبھی اسلم کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں اسکول سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک سونے کا چراغ دکھائی دیا۔ اسلم نے پاس جا کر اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کہنے لگا، مجھے تو یہ کوئی جادوئی چراغ نظر آتا ہے، جیسے ایک کہانی میں سنا ہے اس میں ایک جن رہتا ہے اور اس کو رگڑنے پر جن باہر آ کر خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اس پر اسد کہنے لگا، ہاں پر وہ چراغ میرا ہے اور پہلے میں نے ہی اسے دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ چراغ چھین لیا۔ اسلم، یہ زیادتی ہے، اسے پہلے میں نے دیکھا تھا، اور دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ دونوں کے ایسا کرنے سے چراغ کے اندر کا جن باہر نکلا۔ جن، مجھے باہر نکالنے کا شکریہ، کیونکہ آپ دو ہو اس لیے میں آپ دونوں کو ایک ایک موقع دوں گا۔ کسے کیا چاہیے خود ہی فیصلہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہوا میں اپنا ہاتھ گھمایا جس سے ایک چھوٹی سی ڈبیا اور ایک سونے سے بھری ایک تھیلی حاصل ہوئی۔ سنو، ان دونوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسد، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کوئی کام نہ آنے والی ڈبیا اور ایک سونے سے بھری تھیلی۔ مجھے سونے سے بھری تھیلی ہی چاہیے۔ جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ دونوں اپنی اپنی چیزوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اسد نے اپنے پیسوں سے ایک عالی شان گھر بنا کر نوکر چاکر کے ساتھ بڑے آرام سے رہنے لگا۔ اب اسد پسند کا کھانا کھاتا تھا اور اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد اس کے پاس جو پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے۔ نوکروں کو تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ پیسے ختم ہوتے ہی اسے اپنا گھر بیچنا پڑا اور وہ جا کر ایک درخت کے نیچے رہنے لگا۔ ایک دن اسلم وہاں سے گزر رہا تھا تو اسد کو دیکھا اور کہنے لگا، اسد، کیا ہوا؟ درخت کے نیچے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ پیسوں کا کیا بنا؟ اسد نے جو ہوا سب بتا دیا۔ تب اسلم نے کہا، افسوس، چلو ٹھیک ہے، اب تم میرے ساتھ آ کر رہو، تمہیں کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ پھر وہاں سے وہ دونوں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ ایک بڑے بنگلے کے پاس آئے۔ وہاں نوکروں نے اسلم کو سلام پیش کیا۔ اسد نے اسلم سے کہا، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ بہت خوبصورت ہے۔ اس دن لالچ میں آ کر میں نے سونے کی تھیلی اٹھا لی تھی، پر تم نے تو ڈبہ لیا تھا۔ ایسا کیا تھا اس ڈبے میں؟ میں نے اس دن جب ڈبہ کھولا تو اس میں ایک کاغذ تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ جب بھی تم ڈبہ کھولو گے اس میں سونے کے سکے ملیں گے، اور اس طرح جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میں ڈبہ کھول کر سکہ نکال دیتا ہوں۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ کر کے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اسد، افسوس، اس دن جن کی پوری بات نہ سن کر میں نے غلطی کی، اس لیے ایسا ہوا۔ تب سے دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لالچ کرنا، زیادہ بولنا، صبر سے کام نہ لینا اور دوسروں کی پوری بات نہ سننا ٹھیک نہیں ہے۔ نتیجہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ سو آئی ہوپ دوستو یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ریٹن فارم میں چاہیے تو آپ نیچے دی گئی ویب سائٹ پر جا کر اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔